تو ان کے آپس کے تعلقات تھے، محبت والے تعلقات، اور کیوں نہ ہوتے؟ خود خدا تعالیٰ نے فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم کریم ہیں، رحم دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ میرے نبی، ان صحابہ کرام میں اللہ نے محبت پیدا فرما دی ہے۔ اگر زمین کا سارا کچھ آپ خرچ کر دیتے، آپ سارا کچھ خرچ کر کے بھی ان میں محبت نہ پیدا کر سکتے، اللہ نے محبت پیدا کی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ صحابہ کرام کو اللہ نے فرمایا میرے صحابہ یاد کرو، جب پہلے دور جاہلیت میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دی، اس محبت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اب قرآن کہتا ہے یہ بھائی بھائی تھے، قرآن کہتا ہے یہ رحماء بینہم تھے۔ دوسری آیت بھی ہے اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین، یہ صحابہ کافروں کے مقابلہ میں سخت اور مسلمانوں کے مقابلہ میں نرم، ایک دوسرے کے لیے شفیق، عاجزی اور تواضع اختیار کرنے والے۔ اب قرآن شریف یہ کہتا ہے، اب اس کے مقابلہ میں تاریخ سے یا بعض روایات سے ہم یہ سمجھ لیں کہ ان کی آپس میں بغض و نفرت تھی؟ نہیں، صحابہ اور اہل بیت دونوں آپس میں شیر و شکر تھے۔ یا اللہ المؤمنون الا ابا بکر، میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے سوا کسی کا خلیفہ ہونا نہ اللہ مانتا ہے نہ مسلمان مانیں گے۔ یہ لفظ ہے یا اللہ المؤمنون الا ابا بکر، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت جیسے دوسرے مہاجرین اور انصار نے کی ہے، حضرت علی نے بھی کی رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسن حسین تو اس وقت بچے تھے، حضرت علی نے بھی کی ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ خلیفہ کیوں نہیں بنے، آپ حضور کے اہل بیت اور آپ کے گھرانے کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض وفات تھی تو آپ نے اپنے مرض وفات میں حکم دیا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضور کی مرض وفات میں حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مرتدین اٹھے اور ایسے ہی مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ اور پتہ نہیں کتنے لوگ جو مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی رائے تھی کہ ابھی خلافت کو مستحکم ہونے دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے مقابلہ میں نکلیں اور پھر مدینہ ویران ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر تم لوگ نہیں نکلتے ہو تو میں خود نکلتا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھوڑا لے کر، تلوار لے کر خود نکلے۔ آگے حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی آگے آ گئے، اے خلیفہ رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا مرتدوں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نہ اے خلیفہ رسول اللہ آپ خلافت سنبھالیں، امور مملکت سنبھالیں، اس کے لیے ہم لڑیں گے، مرتدوں سے ہم لڑیں گے۔ یہ اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام کا آپس میں کیا تعلق؟ یہ مقولہ تو مشہور ہے لولا علی لہلک عمر۔ ایک مسئلہ تھا جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ فلاں مجرم کو، ایک عورت تھی، اس مجرم کو یوں سزا دے دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا امیر المومنین اس کو سزا نہ دیں، اس کو یہ سزا نہ دیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی رائے جس انداز سے پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا تمہاری رائے ٹھیک ہے، اور اس پر فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ مشورہ دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، مشورہ لے رہے ہیں، آپس کے تعلقات ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اتنا کچھ بیان کیا جا سکتا ہے کہ آدمی کا بیان ختم ہو سکتا ہے، قلم گھیس سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی عظمت شان کا اختتام نہیں ہو سکتا۔ خیال ہوا کہ جو کچھ موضوع
پچھلے جمعے شروع کیا، اسی بارے میں کچھ باتیں اور عرض کر دی جائیں۔ صحابہ و اہل بیت میں آپس میں محبت تھی۔ جس وقت حضرت سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کرنے والے سارے مہاجرین و انصار تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیش کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے غلط نہیں تھی، کیونکہ حضرت عمر وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حضرت عمر کی دل و زبان دونوں پر حق رکھ دیا۔ دل سے سوچتے وہ ہیں جو حق ہوتا ہے، زبان سے بولتے وہ ہیں جو حق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دل میں جو رائے آتی تھی اور زبان سے اس رائے کا اظہار کرتے تھے، اللہ کے قرآن میں حضرت عمر والی رائے اللہ کی وحی بن کے آتی تھی۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، بہت دفعہ ہوا۔ اس کا ایک واقعہ نہیں ہے، کئی واقعات ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مجمع میں رائے پیش کی کہ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور کا خلیفہ بنایا جائے۔ یہ رائے ان کی اپنی طرف سے خواہ کی نہیں تھی، اپنی خواہش نفس سے یہ رائے نہیں دی تھی، بلکہ یہ رائے حضرت ابوبکر صدیق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اشارے بھی فرما گئے تھے۔ مسجد قباء بن رہی تھی، مسجد قباء بنتے ہوئے حضور نے اینٹ رکھی، ساتھ حضرت ابوبکر نے رکھی، ساتھ حضرت عمر نے رکھی، ساتھ حضرت عثمان نے رکھی رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں ہی خلافت ہو، آپ نے فرمایا خلافت بھی یوں ہی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آخری دنوں میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کی صحت کی فکر کی وجہ سے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلدی بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے نہ بلا سکی۔ پھر کچھ وقت کے بعد آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ تاکہ میں کچھ لکھوا لوں، تاکہ میرے بعد اختلاف نہ ہو۔ لیکن پھر آپ نے لکھوایا تو نہیں، لیکن اپنی زبان مبارک پر ارشاد، آپ کے ارشاد جو جاری ہوا یہ تھا یا واللہ والمؤمنون الا ابا بکر، میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے سوا کسی کا خلیفہ ہونا نہ اللہ مانتا ہے نہ مسلمان مانیں گے۔ یہ لفظ ہے یا واللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت جیسے دوسرے مہاجرین و انصار نے کی ہے، حضرت علی نے بھی کی رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسن و حسین تو اس وقت بچے تھے، حضرت علی نے بھی کی ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ خلیفہ کیوں نہیں بنے، آپ حضور کے اہل بیت اور آپ کے گھرانے کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض وفات تھی تو آپ نے اپنے مرض وفات میں حکم دیا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضور کی مرض وفات میں حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں، 17 نمازیں حضور کی موجودگی اور حضور کے حکم سے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے باپ کے بجائے کسی اور کو فرما دیں، میرا باپ نرم دل ہے، جب آپ کا مصلی آپ سے خالی دیکھے گا تو اس پر رقت قلبی طاری ہو جائے گی، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اختارہ اللہ لدیننا فاخترناہ لدنیا، حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا، حضور نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا تو ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی اسے پسند کیا۔ مصلی نبوی پر امامت یہ دین ہے، خلافت فرمایا ہماری دنیا ہے، جس کو حضور نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا تھا اس کو ہم نے اپنی دنیا کے لیے پسند کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بارہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورے لیا کرتے تھے۔ جب مرتدین اٹھے اس دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مرتدین اٹھے اور ایسے ہی مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ اور پتہ نہیں کتنے لوگ جو مرتد ہو گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی رائے تھی کہ ابھی خلافت کو مستحکم ہونے دیں،
ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے مقابلہ میں نکلیں اور پھر مدینہ ویران ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر تم لوگ نہیں نکلتے ہو تو میں خود نکلتا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھوڑا لے کر تلوار لے کر خود نکلے، آگے حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی آگے آ گئے، اے خلیفہ رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا مرتدوں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نہ اے خلیفہ رسول اللہ آپ خلافت سنبھالیں، امور مملکت سنبھالیں، اس کے لیے ہم لڑیں گے، مرتدوں سے ہم لڑیں گے۔ یہ اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام کا آپس میں کیا تعلق؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت علی نے ان کی بیعت کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی مجلس شورا میں تھے، بارہا ان سے مسائل میں مشورہ لیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ مقولہ تو مشہور ہے، لولا علی لہلک عمر۔ ایک مسئلہ تھا جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ فلاں مجرم کو، ایک عورت تھی، اس مجرم کو یوں سزا دے دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا امیر المومنین اس کو سزا نہ دیں، اس کو یہ سزا نہ دیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی رائے جس انداز سے پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا تمہاری رائے ٹھیک ہے، اور اس پر فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ مشورہ دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، مشورہ لے رہے ہیں، آپس کے تعلقات ہیں۔ حضرت علی نے شادی جو کی ہے وہ بھی حضرت ابوبکر و عمر کے مشورے سے کی ہے۔ حضرت علی نے شادی جو کی ہے حضرت عثمان کی معاونت سے کی ہے، انہوں نے مالی معاونت کی تھی۔ ان حضرات نے مشورہ دیا تھا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کا مشورہ دیا تھا، شادی کا۔ تو ان کے آپس کے تعلقات تھے، محبت والے تعلقات، اور کیوں نہ ہوتے؟ خود خدا تعالیٰ نے فرمایا اشداء الکفار، یہ کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم کریم ہیں، رحم دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ میرے نبی ان صحابہ کرام میں اللہ نے محبت پیدا فرما دی ہے۔ اگر زمین کا سارا کچھ آپ خرچ کر دیتے، آپ سارا کچھ خرچ کر کے بھی ان میں محبت نہ پیدا کر سکتے، اللہ نے محبت پیدا کی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ صحابہ کرام کو اللہ نے فرمایا میرے صحابہ یاد کرو جب پہلے دور جاہلیت میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دی، اس محبت سے تم بھائی بھائی بن گئے ہو۔ اب قرآن کہتا ہے یہ بھائی بھائی تھے، قرآن کہتا ہے یہ رحماء بینہم تھے۔ دوسری آیت بھی ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ یہ صحابہ کافروں کے مقابلہ میں سخت اور مسلمانوں کے مقابلہ میں نرم، ایک دوسرے کے لیے شفیق، عاجزی اور تواضع اختیار کرنے والے۔ اب قرآن شریف یہ کہتا ہے، اب اس کے مقابلہ میں تاریخ سے یا بعض روایات سے ہم یہ سمجھ لیں کہ ان کی آپس میں بغض و نفرت تھی؟ نہیں، صحابہ اور اہل بیت دونوں آپس میں شیر و شکر تھے۔ صحابہ اور اہل بیت کو تقسیم کرنے کی سازش کس نے کی ہے؟ یہود نے۔ صحابہ کرام میں لڑانے کی سازش کس نے کی ہے؟ یہود نے۔ یہود کو درد تھا کہ ریاست ان سے چھین کر، سرداری ان سے چھین کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گئی؟ عبداللہ بن ابی منافق کی حضور کی ہجرت سے پہلے سرداری کی تاج پوشی ہونے والی تھی کہ یہ سردار ہے اہل مدینہ کا۔ اوس و خزرج کی لڑائیاں مشہور ہیں، ان میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والا، فیصلے کرنے والا کون؟ عبداللہ بن ابی، اور ان کی تاج پوشی ہونے والی تھی، سردار بنایا جانے والا تھا کہ اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اور اوس و خزرج کے بڑی تعداد حضور کے صحابی بن چکے تھے۔ اب حضور کے مقابلہ میں وہ سرداری کسی اور کو کیسے سپرد کرتے؟ اس لیے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی سرداری ملیے میٹ ہوئی تو بغض و حسد میں اوپر سے مسلمان تو ہوا، اندر سے دشمن رہا۔ یہی منافقین تھے جنہوں نے معاذ اللہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہا۔ قرآن شریف کے الفاظ ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان منافقوں کو کہا جائے ایسے مخلصانہ مومن بن جاؤ جیسے صحابہ کرام۔ بعض تفسیروں میں ہے کما آمن ابو بکر و عمر، ایسے مومن مخلص بن جاؤ جیسے حضرت ابو بکر و عمر مخلص مومن ہیں۔ قالو، تو منافقوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسے مومن بن جائیں جیسے یہ بیوقوف مومن بنے؟ انہیں نادان کہا،
انہیں بیوقوف کہا. اب یہ لفظ جو بھی بولو، احمق بولتے ہیں، نادان بولتے ہیں، بیوقوف بولتے ہیں، یہ سفہاء کا معنی ہے. یہ صحابہ کرام پر تبرہ کس نے کیا؟ اپنے سے جاہل کس نے قرار دیا؟ منافق عبداللہ بن ابی جیسے نے اور اس کی جماعت نے. قرآن شریف میں سورہ منافقون میں ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک قصہ ہوا. اس قصے کے نتیجے میں عبداللہ بن ابی نے تبصرہ کیا. اس تبصرے کو اللہ نے ذکر کیا ہے. اس نے اپنے گروپ کو کہا طے کرو، میرے ساتھ معاہدہ کرو، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. ہم اگر مدینہ میں واپس سلامت پہنچ گئے تو ہم معزز لوگ ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. یہ کن کو ذلیل کہا؟ صحابہ کرام کو. یہ بکواس کون کرنے والا ہے؟ ذلیل، بے عزت، گرے ہوئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن ابی. تو تبرہ کے بانی منافقین ہوئے. منافقین کون ہیں؟ یہودی جو اوپر سے مسلمان ہوئے، اندر سے کافر رہے، اندر سے وہی یہودی رہے. جیسے ابلیس کو آدم علیہ السلام سے حسد ہوا کہ اتنا بڑا منصب آدم علیہ السلام کو کیوں ملا، عبداللہ بن ابی کو حضور سے ایسا حسد ہوا کہ یہ شرف اور مقام حضور کو مدینہ منورہ میں کیوں ملا. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے پہلے خلیفے کا انکار ابلیس نے کیا تو رسول اللہ کے پہلے خلیفے کا انکار کون کرتا ہے؟ وہ بھی ابلیس کی اولاد. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسے خلیفہ پر کل کے کل صحابہ نے اجماع کیا. یہ اتنا پکا اجماع ہے جیسے قرآن. اب جو کوئی حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ نہ مانے، جس طرح قرآن کا انکار کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے، یہ بھی ایمان سے نکل جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا کہ دیکھو جب حضرت عثمان کا محاصرہ ہوا ہے تو ان کے پہرے داروں میں کون تھے؟ صحابہ کرام نے اپنے بچے پہرے میں بھیجے تھے، اپنے جوان بیٹے. ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن حسین کو بھی بھیجا تھا. اگر صحابہ و اہل بیت میں نہیں لگتی تھی تو حضرت حسن حسین کیسے حضرت عثمان کا پہرا دے رہے ہیں؟ کس نے بھیجا؟ حضرت علی نے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اگر اہل بیت کے معاذ اللہ وہ دشمن ہیں تو اہل بیت کا ایک عظیم فرد اپنے بیٹوں کو ان کی حفاظت کے لیے کیوں بھیجتا ہے؟ مسند امیر المؤمنین ایک کتاب ہے جس میں حضرت علی کی روایات جمع کی گئیں. اس کے لکھنے والے شیعہ ہیں. اس کتاب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی تو میں نے بھی کی. مہاجرین و انصار صحابہ نے حضرت عمر کی بیعت کی تو میں نے بھی کی. مہاجرین و انصار نے حضرت عثمان کی بیعت کی تو میں نے بھی کی. یہ اہل بیت حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کو خلیفہ بنانے والے ہیں. اگر بنانے والے نہیں تو ماننے والے ہیں، انہیں خلیفہ ماننے والے ہیں. تو پھر اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان دوری کیسی ہے؟ کوئی دوری نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. آپ ہی کے دور میں ایک بڈھے یہودی نے ایک جوان کو کہا. اس بڈھے نے دیکھا کہ اوس و خزرج کے مسلمان صحابہ آپس میں بڑے محبت کے ساتھ شیر و شکر ہو کر محبت والا مجمع لگائے بیٹھے ہیں. تو اس بڈھے نے جوان کو کہا کہ یہ آج تو اپنا مجمع بنائے بیٹھے ہیں، ذرا ان میں پچھلی اوس و خزرج کی جنگوں والے ایک دوسرے کے خلاف پڑے ہوئے اشعار پڑھ سناؤ نا ذرا. تو اس جوان غیر مسلم نے اوس و خزرج کے مقابلہ کے وہ اشعار پڑھ کے سنا دیے. سنائے تو فوراً ان اوس و خزرج والوں نے پرانی جنگوں کو یاد کیا اور اس کے نتیجے میں اب یہ لڑنے مرنے پر پھر تیار ہو گئے. پھر لڑائی ہونے لگی تھی اور ایک دوسرے پر غصہ، ہاتھا پائی وغیرہ کر کے اس مجمع نے طے کر لیا تھا کہ ہم اوس و خزرج والے دوبارہ فلاں جگہ پر لڑیں. ہم لڑتے ہیں. اور اوس والوں نے اپنے قبیلے کو، خزرج والوں نے اپنے قبیلے کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیے. یہ کب کی بات ہے؟ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ گئی. آپ جہاں کہیں تشریف فرماتے بھاگے بھاگے آئے اور آپ نے فرمایا دور جاہلیت کا نعرہ میرے ہوتے پھر بلند کر رہے ہو. آپ نے ان کو تنبیہ کی، سمجھایا. تو پھر اوس و خزرج والے جو لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے دوبارہ روتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے ملے اور سمجھ لیا
کہ یہ کوئی شیطان تھا جس نے دوبارہ ہم میں وہی والی لڑائیاں زندہ کرنے کی کوشش کی ہے جو لڑائیاں دور جاہلیت میں ہمارے اندر تھی۔ اسی پر قرآن شریف کی وہ آیت نازل ہوئی جو میں نے پہلے پڑھی تھی۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ یاد تو کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تم میں محبت پیدا کر دی، اب اللہ کا احسان ہوا کہ تم بھائی بھائی ہو گئے، اب پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تم بھائی بھائی ہو، اللہ کا تم پر محبت والا احسان ہو گیا ہے، اس لیے اب خیال رکھا کرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقوا، منتشر نہ ہو۔ یہ آیتیں نازل ہوئی غالباً چوتھے پارے میں۔ اسے اندازہ لگا لیں کہ یہودیوں کی سازشیں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے کب سے شروع ہیں؟ حضور کے دور سے ہی شروع ہیں۔ حضرت عثمان کے دور میں ایک منافق پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ بن سبا ہے۔ اس عبداللہ بن سبا کی باتیں صرف اہل سنت نے نہیں بیان کی بلکہ شیعہ لوگوں نے بھی لکھی ہیں۔ یہ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یہ بھی ایسا بندہ تھا جو اصل میں یہودی تھا، پھر منافقانہ طریقے سے مسلمان ہوا ہے، اور اس کا مقصد اور مشن مسلمانوں میں انتشار اور تفرقہ پیدا کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 فرقہ، بنی اسرائیل 72 فرقے ہوئے تھے، وان امتی ستفترق علی 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقے ہوگی، سارے دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا وہ ایک کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ ہوگا جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ حضور کے طریقے کو کہتے ہیں سنت، صحابہ کرام کو کہتے ہیں جماعت، اس لیے ایک دوسری حدیث میں ہے ہم اہل السنہ والجماعہ، وہ ایک فرقہ جو جنتی ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، نبی کی سنت پہ چلنے والے، جماعت صحابہ کرام کے پیروکار۔ صحابہ کرام میں تفریق نہ کریں، اہل بیت بھی صحابہ ہیں اور صحابہ بھی صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو ملا کے فرمایا ہے والذین اتبعوہم باحسان، مہاجرین ہوں انصار ہوں، مکہ مکرمہ والے صحابہ یا مدینہ منورہ والے حضور کے صحابہ، یہ سب ہی جنتی ہیں، ان سے اللہ راضی ہے، اور جو ان کی پیروکاری اختیار کرے گا ان سے بھی اللہ راضی ہے اور وہ جنتی ہوگا۔ والذین اتبعوہم باحسان، یہ 10واں پارہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیروکاری کا حکم دیا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ صحابہ کرام دو قسم کے ہیں، ایک وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے دین کے لیے لڑے، دین کے لیے خرچ کیا، دین کے لیے محنت کی، دوسرے وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مومن مسلمان بنے، جہاد کیا، اللہ کے دین پر خرچ کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ دونوں قسم کے برابر نہیں، پہل لے گئے، بعد والے دوسرے نمبر پر ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں وہ پہل لے گئے، بعد والے ان کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں، لیکن وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سے بھی جنت کا وعدہ ہے، ان سے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ اب قرآن شریف ان سب کو جنتی کہتا ہے، لیکن تاریخ اور روایات کو لے کر کوئی لوگ بکتے ہیں۔ عبداللہ بن سبا حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہوا، کان یہودیا فاسلم ووالا علیا، یہ یہودی تھا، مسلمان ہونا ظاہر کیا، حضرت علی سے محبت کا اظہار کیا۔ وکان یقول، جب یہ یہودی تھا تو کہتا تھا کہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے وصی تھے، اور جب مسلمان ہوا تو کہتا تھا حضرت علی حضور کے وصی ہیں۔ یہ شیعہ کا حوالہ ہے۔ فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی علیہ السلام مثل ذلک، حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی، حضرت علی حضور کے وصی، یہ جو وصی اور رسول اللہ کا کلمہ پہل اس نے بولا تو مسلمان کہلانے والے کئی کلمہ گو نے اس کو قبول کیا۔ کس کو؟ عبداللہ بن سبا کی اس بول کو۔ وَقَانَ أَوَّلُ مَنْ أَشْهَرَ بِالْقَوْلِ بِفَرْضِ امامت علی، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ حضرت علی کو امام ماننا فرض ہے۔ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی پہلا امام ہے، یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ حضرت علی کو امام ماننا فرض ہے۔ ویسے ہمارے دین کے جتنے راہبر ہیں وہ سارے امام ہیں۔ امام کا معنی راہبر اور رہنما۔ حضرت ابو بکر و عمر
عثمان و علی اور سارے حضور کے صحابہ ہمارے راہبر اور رہنما ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو سارے ہی راہبر ہیں، حضرت علی بھی راہبر ہیں، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق بھی راہبر ہیں، اور 1,24,000 کم و بیش دوسرے صحابہ وہ بھی سارے راہبر ہیں ہمارے۔ لیکن عقیدہ امامت پہل بولنے والا یہ ہے عبداللہ بن سبا، جس نے کہا کہ حضرت علی کو امام ماننا فرض ہے۔ اب کہتے ہیں حضرت علی پہلا امام، حضرت حسن دوسرا امام، حضرت حسین تیسرا امام، زین العابدین چوتھا امام، اسی طرح آخر میں 12واں امام امام مہدی رضی اللہ عنہ۔ یہ جو ترتیب شروع کی ہے یہ عبداللہ بن سبا نے شروع کی۔ وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ من آدائه، تبرے کا اظہار بھی اسی نے کیا ہے۔ یہ کون سے والا تبرہ؟ بس جو حضرت علی کا دشمن ہے اس پر تبرہ۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں جیسے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور دوسرے صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ایسے حضرت علی اور دوسرے اہل بیت سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے کہنے کا مطلب ایک اور بھی ہے، وہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو اختلاف کرنے والا ہے ان سب سے تبرہ کرو، اظہار لا تعلقی کرو کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑے اور دونوں حقیقی بھائی بھی ہوں، مسلمان ہوں، حقیقی بھائی بھی ہوں، آپس میں لڑ بھی پڑیں تو ہم ان میں سے ایک کے ساتھ زیادہ محبت رکھتے ہوں تو محبت میں آ کے دوسرے سے لا تعلقی کر لیں گے۔ اچھا پھر لا تعلقی کر کے اس پر کافر ہونے کے فتوے لگائیں گے؟ نہیں، ہمارے لیے دونوں محبوب ہیں، ہماری دونوں سے محبت ہوگی۔ ہم کہیں گے کہ ان میں سے ایک سے غلطی ہوئی ہے، یہ پھر تحقیق کا مسئلہ ہے کہ ان میں سے کس سے غلطی ہوئی، وہ تحقیق کرنی پڑے گی۔ ایک سے غلطی ہوئی ہے لیکن دونوں بھائی ہیں، ہمارے لیے دونوں محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرنے کی کوشش کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یہ لڑ بھی پڑیں تو بھی مومن ہیں اور مومن آپس میں بھائی ہیں۔ ہم دونوں کو بھائی کہیں گے اور دونوں سے محبت رکھیں گے، دو میں سے ایک غلطی پر ہوگا، جو غلطی پر ہوگا اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم اسے تبرہ کریں گے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا احترام کرنا، من احبہم فبحبی احبہم، میرے ساتھ محبت ہو تو ان سے بھی محبت ہو، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، ان سے بغض ہوگا تو میرے سے بغض ہوگا۔ ہم نے تو دونوں سے محبت کرنی ہے، بغض کسی ایک سے نہیں کرنا، کوئی ایک غلطی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں تبرہ کریں گے۔ تبرے کی ایک روایت اور ہے، میں وہ عرض کرتا ہوں، وَقَاشَفَ مُخَالِفِيهِ، اور اس نے اپنی طرف سے کھل کے اظہار کیا کہ فلاں بھی حضرت علی کا مخالف ہے، فلاں بھی مخالف ہے، پھر اس میں حضرات صحابہ کرام کو حضرت علی کا مخالف ٹھہرایا، وَأَكْفَرَهُمْ، صرف مخالف نہیں کافر بتایا۔ صحابہ کرام پہ کفر کا فتویٰ پہلا لگانے والا عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن سبا کے پیروکاروں کی کتابوں میں ہے ابو بکر و عمر ہر دو کافر بودنگ، بہر کی اشارہ دوست دارت کافرت، معاذ اللہ حضرت ابو بکر عمر دونوں کافر تھے، جو ان سے محبت رکھے وہ بھی کافر ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اللہ معاف کرے۔ ہاں ایک بات اور عرض کروں، یہ کہ پہل نفرت کا اظہار کرنے والا یہ عبداللہ بن سبا، اور عبداللہ بن سبا کی تعلیم کو جنہوں نے قبول کیا وہ سنو ذرا، امام زین العابدین کے خاندان کے فرد ہیں زید ابن علی، جنہوں نے وقت کے بادشاہ کے خلاف شیعوں کے اکسانے پر لڑنا طے کیا۔ شیعوں نے انہیں کہا کہ آپ امیر بنے ہمارے اور ہم آپ کے ساتھ ہو کر ان سے لڑتے ہیں۔ یہ زید ابن علی ان کو ساتھ لے کر نکلے، جب میدان میں پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تب آپ کے ساتھ ہو کر لڑیں گے تتبرأ من ابی بکر و عمرہ، کہ آپ حضرت ابو بکر عمر سے تبرہ کریں، پھر ہم آپ کے ساتھ
60,000 का लश्कर आपके साथ होकर लड़ेंगे। हजरत ज़ैद इब्न अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम वापस जाते हो और मुझे अकेला छोड़ते हो, छोड़ो, मैं इजहार बरात नहीं करता, तबर्रा नहीं करता। क्यों? मुझे मेरे वालिद ने मेरे दादा से और मेरे दादा ने हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बयान किया है कि हजरत अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि हुजूर ने फरमाया, या अली, अली, तू और तेरा गिरोह जन्नती होगे, इल्ला अन्ना मिम्मन युहिब्बुका कौमन, लेकिन तेरी मोहब्बत का दावा करने वालों में कुछ लोग होंगे, यज़हरून अल इस्लाम, इस्लाम का इजहार करेंगे, वयल्फज़ूनहु, लेकिन इस्लाम को फेंक देंगे, यमरुकून मिनल हनीफियते, वो दीन से निकल जाएंगे, लहुम नब्जुन, उनका एक लक़ब होगा, युदऔन बिही, उस लक़ब से उन्हें पुकारा जाएगा। कौन सा वाला लक़ब? युक़ालु लहुमुर राफ़िज़ा, उनको राफ़ज़ी कहा जाएगा। फ़इन्नहुम मुशरिकून, ये मुशरिक होंगे। हज़रत ज़ैद ने फरमाया उनको, हुम अंतुम, वो तुम लोग हो, वो तुम लोग हो। और फिर हजरत ज़ैद इब्न अली से पूछा गया कि लोग कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत फातिमा को फदक नहीं दिया था, तो हजरत ज़ैद इब्न अली ने फरमाया कि अगर उस दौर में, जिस दौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, खलीफा मैं होता, वअयमुल्लाह लौ रजाल क़ज़ाउ इलैया लक़ज़ैतु बिमा क़ज़ा बिही अबू बकर, अगर फैसला मेरी तरफ आता तो मैं भी वही फैसला देता जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिया है। क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक का फैसला नबी के फरमान के मुताबिक था। और हजरत ज़ैद इब्न अली ने फरमाया, मन सब्बा अबा बकरिन व उमर फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन, जो हजरत अबू बकर उमर को गाली दे उस पर अल्लाह के फरिश्तों की, कुल इंसानों की लानत पड़ती है। कुछ हदीसें और हैं जो ख्याल में आया कि अगर बयान हो सकी तो करूंगा। वही हदीस जो ज़ैद इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान की थी, यहाँ हजरत अली से है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो किताब है, ये लिखने वाले 3री सदी के बुजुर्ग हैं और हम हैं 15वीं सदी में। आज से 13 सदियां पहले लिखने वाले बुजुर्ग ने हदीस लिखी। जब ये 3री सदी में हैं तो हुजूर के कितने करीब हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यकुनु कौमुन युसम्मुन राफिदा यरफुज़ून अल इस्लाम, कुछ लोग होंगे उनका नाम राफिजा होगा, इस्लाम छोड़ देंगे। एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया हजरत अली ने कि हुजूर ने ये फरमाया। फिर हजरत अली फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मल अलामत फ़ीहिम, उनकी निशानी बताओ। काला युक़रिज़ूनका बिमा लैसा फ़ीक, फरमाया आपकी वो शान बयान करेंगे जो आपकी शान नहीं है, आपका दर्जा बढ़ाएंगे। शहीनशाह नकवी जो है उसका क्लिप मैंने सुना, उसने कहा हजरत अली सारे अंबिया से अफजल हैं। इमाम काजी अय्याज़ अश्शिफा के मुसन्निफ, अश्शिफा बितारीफ़ हुकूक़ुल मुस्तफ़ा, ये एक किताब है हुजूर की सीरत पर लिखी, उसमें इमाम काजी अय्याज़ फरमाते हैं, जो शख्स ये अकीदा रखे कि गैर अंबिया अंबिया से अफजल हैं, ये बंदा काफिर हो जाता। तो मैंने अर्ज किया अलामत क्या है उनकी? फरमाया आपकी वो तारीफ करेंगे, आप में वो सिफात बयान करेंगे जो आपकी नहीं है। वह तानून अला असहाबी, और मेरे सहाबा पर तानो तशनी करेंगे। वह यश्तमूनहुम, और मेरे सहाबा को गाली देंगे। ये उनकी निशानी होगी राफिजा की। किसने बयान किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक हदीस पाक में पूछा कि या रसूलल्लाह उनकी अलामत क्या होगी? ला यशहदून जुमअतन वला जमाअत, हुजूर ने फरमाया ना जुमे में हाजिरी करेंगे ना जमात में हाजिरी करेंगे। वह तानून अला सल्फ, सहाबा किराम पर तानो तशनी करेंगे। एक हदीस पाक यहीं पर है और उसमें हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खुद फरमाते हैं कि यहूद 71 फिरका हुए, नसारा 72 फिरका हुए और हुजूर की उम्मत 73 फिरका होगी। व इन मिन अदल्लिहा व अखबसिहा मन यतशय्यउ अबी शिया, ये लफ्ज़ हैं। उनमें सबसे गुमराह फिरका, सबसे गंदा तरीन फिरका वो होगा जो तशय्यो का इजहार करेगा, जो अपने को शिया कहेगा। किसने फरमाया? हजरत अली ने फरमाया। भाई हमारे समझाने का, ये बताने का मकसद ये है कि इस फितने से अपने को बचाओ। आप सोशल मीडिया का दौर है तो हमारा नौजवान, खुदा सबको हिदायत दे और ईमान पर इस्तिकामत दे। हमारा नौजवान सोशल मीडिया पर हर चीज सुनता है, तो हर चीज सुनने की वजह से उसको असलाफ से बदजनी होने लगी है, सहाबा किराम से बदजनी होने लगी है, उसे अइम्मा मुज्तहिदीन से बदजनी होने लगी है। भाई पहले अपना मजहब जानो, उसके बाद दूसरे मजहब वाले से सुनो, फिर बात चलती है। अपना मजहब
علم نہیں ہے اس کا اور دوسرے مذہب والے کو سنتے ہیں. یاد رکھو جتنے اہل باطل ہیں دوسرے مذہب والے وہ سب اندھیرا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل باطل کی مجلس میں نہ بیٹھو اس لیے کہ باطل اندھیرا ہے, اندھیرے سے تمہارے اندر اندھیرا آئے گا, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو دین اسلام کی تعلیمات میں شکوک و شبہات پڑ جائیں گے. جب دین کی ضروری بات میں آپ شک میں بھی پڑیں گے تو آپ کا ایمان نہیں رہے گا, اور اگر انکار کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ایمان نہیں رہنا. صحابہ کرام نے ہمیں قرآن دیا, صحابہ کرام نے ہمیں حضور کی احادیث دی, صحابہ کرام نے ہمیں سارا دین دیا. آخری بات امام ابو زرع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت رجلا ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ, جب کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام کی یا کسی ایک صحابی کی پہچان گھٹا رہا ہے, فاعلم انہ زندیق, سمجھو وہ بے دین ہے, زندیق ہے. اس کو مسلمان نہ سمجھو, وہ بے دین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام سارے دین کے گواہ ہیں, یہ ہمارے گواہوں پر جرح کر کے دین کو بے بنیاد ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہم بجائے صحابہ کرام پر جرح کرنے کے انہی پر کیوں نہ کریں. اس لیے خدا کے لیے آپ موبائل پر ہر ایک نہ سنو, خدا کا واسطہ, رسول کا واسطہ, موبائل پر ہر ایک نہ سنو, نبی کا واسطہ, جس کو مانتے ہو اس کا واسطہ, ماں باپ کا واسطہ, قرآن کا واسطہ, ہر ایک کو نہ سنو ورنہ اپنے ایمان کی خیر منائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو گیا ہوگا, شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو گیا ہوگا. اگر کفر کی حالت میں موت آئی ہمیشہ کی جہنم ہے. وآخر دعوانا